when someone has bad when someone has bad reputation or bad thing in the past, and in the future he tries to be good person, but sometimes memories of bad reputation always appear in his mind. How to erase, how to remove it in his mind? کسی کو بیڈ ہیبٹس ہیں، بری حرکتیں کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، لیکن پھر ریپینٹ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ جو ہیں، غلطیاں جو ہیں وہ چھوڑ دوں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں آ جاتی ہیں وہ باتیں ہیں، تو اس کو کس طرح چھٹکارا پائے، کس طرح ان سے جان چھڑائے؟ یہی بات ہے نا، ہے نا؟ ٹھیک، تو اس کے لیے یہی ہے کہ پہلے تو ایک پکا ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ بری عادتیں چھوڑنی ہیں۔ پھر اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان عادتوں سے چھڑائے، پھر ان سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ اگر شراب پی رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے یا اور کوئی گندا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے دل میں نفرت پیدا کرے۔ انتہائی کراہت کے جذبات دل میں آئیں گے نا، جب نفرت کرے گا بہت زیادہ ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے خیالات جو ہیں وہ پاک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ کوشش جب کرتا رہے گا مستقل مزاجی سے، ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب مسلسل کوشش کرتے رہو گے تو ایک وقت میں آؤ گے جان چھٹ جائے گی۔ ایک وقت میں یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ کسی گناہ سے جان چھٹ جائے۔ اگر ایک لمبے عرصے سے کسی گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اور بار بار کوشش کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ بار بار دماغ میں خیال آئیں گے، بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پڑے گا، بار بار استغفر اللہ پڑھنا پڑے گا، بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا پڑے گا، ہیں۔ یہ دعائیں بار بار پڑھتا رہے انسان تو پھر وہ گندی باتیں ہٹ جائیں گی، دماغ سے نکل جائیں گی آہستہ آہستہ۔ اس کے لیے مستقل کوشش کرنی پڑے گی، جہاد ہے، ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تم جہاد کرو میرے راستے میں، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ یہ جہاد کرو گے، جہاد یہ نہیں ہے تلوار لے کے جتنا غیر احمدی مسلمان ہمارے سر کاٹنے لگ جاتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو، اور جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کوشش، جہاد کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کوشش، تو مسلسل کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ خیال آئے گا، اس کو جھٹک دیا، استغفار پڑھی، اعوذ باللہ پڑھا، لاحول پڑھا، پھر دوبارہ خیال آیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اس طرح لڑائی شیطان کے درمیان ہیں اور انسان کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے، ہیں۔ پھر نفس مطمئنہ کی حالت پیدا ہوتی ہے، 3 حالتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، امارہ، لوامہ، مطمئنہ، 3 نفس کی حالتیں ہیں۔ کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ کون سے درجے میں ہو؟ درجہ سادسہ میں، درجہ خامسہ میں، سادسہ میں، سادسہ میں، آخری شاید کر رہے ہو؟ جی ہاں، تو جب شاید کر رہے ہو تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو اقتباس پڑھو نا۔ یہ جو ہے، جو قرآن کریم نے کہا ہے، نفس ہمارا یہ ہے برائیوں پہ مبتلا کرتا ہے نفس۔ لوامہ نے کہ یہ جب تم برائی کر لیتے ہو وہ تمہیں ملامت کرتا ہے، ہیں، تمہیں کہتا ہے تم نے کیا گندے کام کر دیے، کیا گندے کام کر دیے۔ پھر انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کی طرف آتا ہے، پھر استغفار پڑھتا ہے، پھر مطمئنہ آ جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جب گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے انسان، پھر انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو یہ درجہ جو ہے نا لوامہ کا، یہ عمومی طور پہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ہر گندہ کام کرنے کے بعد اگر شرمندہ ہو انسان اور استغفار کرے اور پھر کچھ نیکیاں کرے، کچھ صدقہ دے، کوئی استغفار پڑھے، کوئی نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے رو رو کے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نیکی کو قائم کر دے اور برائی جو ہے مجھ سے دور کر دے، تو پھر ایک وقت آتا ہے، یہ جہاد ہے، مسلسل جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جہاد آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ جہاں جہاد نہیں کیا، جہاں بیٹھ گئے، وہاں شیطان قبضہ کر لے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
یہ نہ سمجھو کہ ایک دن میں بزرگ کوئی نہیں بنتا. 5 سال 6 سال یا 7 سال جامعہ میں پڑھنے سے آپ بزرگ نہیں بن سکتے. بزرگ بننے کے لیے ساری عمر لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے.